چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ نیکی کی دعوت کے سلسلے میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری اور رکن شورا عبد الحبیب اتاری نے یورپ کا سفر اختیار کیا۔ یورپ کے ملک مالٹا میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہوئے سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی۔ اور اس کے بعد مالٹا کے علاقے بوجیبا میں ایک جگہ سنتوں بھرے اجتماع کا اہتمام تھا۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ دعوت اسلام۔ اسٹوڈنٹس اور پروفیشنلز کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی جس میں آپ نے اسلام کی حقیقی تعلیمات سے آگاہ کرتے ہوئے ان کی اصلاح فرمائی۔ میرا چلنا میرا رکنا دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ اٹلی میں کچھ دیر قیام کے بعد بذریعہ ہوائی جہاز البانیہ روانہ ہو گئے اور البانیہ کے دارالحکومت تیرانا پہنچے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل اس سفر میں ایک اور ملک یعنی ہم البانیہ پہنچ چکے ہیں۔ تیرانا سٹی کے ایئرپورٹ پہ ہم پہنچے ہیں۔ کچھ اسلام ہمیں یہاں لینے کے لیے آئے ہیں۔ اب انشاءاللہ آج سے یہاں کا جدول شروع ہوگا۔ آج بھی ہم یہی ہیں اور کل بھی انشاءاللہ البانیہ میں ہیں اور پھر ایک نیکسٹ کنٹری کی طرف ٹریول ہوگا۔ اللہ پاک ہماری دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائیں، اس سفر میں بھی برکتیں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا میرا چلنا میرا رکنا۔ اس کے بعد ایک شخصیت کے ساتھ ملاقات کی اور نگران شورا نے دعوت اسلامی کا مختصر تعارف دیتے ہوئے علاقے میں دینی کاموں کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کیا، جسے ایک اسلامی بھائی ٹرانسلیٹ کرتے رہے۔ MashaAllah, ahlan wa sahlan, mashallah. Nice to meet you, mashallah. I heard some beautiful things about you, and mashallah, you are cooperating us. Jazakallah for that. About you as well. It's my honor and pleasure. So it's very good to have you. اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ اگر دعوت اسلامی یہاں پر اپنا طریقہ کار کے ساتھ اپنا دینی کام شروع کرتی ہے تو اللہ نے چاہا تو یہاں کے مسلمانوں میں نیکی کرنے کی عادت، مسجد میں آنے کی عادت، اور اللہ نے چاہا تو قرآن پڑھنے کی عادت، اور اللہ نے چاہا تو گناہوں سے بچنے کی عادت ہمیں نظر آئے گی انشاءاللہ۔ یہاں کے رہنے والے ایک وقت تھا دین کے بہت دور تھے، پھر ایک وقت آیا کہ دین کے کافی قریب ہوئے، پھر ایک وقت آیا دین سے بہت دور ہوئے۔ ابھی وقت ہے کہ انہیں دین کے قریب کیا جا سکتا ہے اور انہیں دین کی طرف لایا جا سکتا ہے، ان کو باعمل مسلمان بنایا جا سکتا ہے۔ يعني الناس ما كان قريب إلى الدين، كان بعيد عن الدين، ثم أتى زمن فصار يعني قريب إلى الدين، ملتزم بالدين، صح؟ والآن في هذا الزمن أتى هذا الوقت الناس بعيدون عن الدين، عن عمل بالدين. الآن عندنا فرصة نستطيع أن نقربهم إلى الدين۔ اس وقت اٹلی میں دعوت اسلامی کے تقریباً 20 سے زیادہ مراکز ہیں، اسپین میں 25 کے آس پاس مراکز ہیں، یو کے میں 104 مراکز ہیں، امریکہ میں ہیں، اور اسی طرح جاپان میں
جگہ ہم نے لے لی ہے، اور یورپ کے ساتھ ساتھ دنیا کے کئی ملکوں میں الحمدللہ یہ دین کا کام جاری ہے۔ دعوت اسلامی کی قیوم۔ پھر آپ نے تیرانہ میں موجود دعوت اسلامی کے نئے مدنی مرکز کا دورہ کیا اور وہاں مقامی اسلامی بھائیوں کے درمیان حلقے کا سلسلہ ہوا۔ عاشقان رسول کی خیر خواہی کے بعد انہیں مکتبۃ المدینہ کے رسائل بھی تقسیم کیے۔ ہو قبول بارگاہ میرا عمل میرے خدا، ہو قبول بارگاہ میرا عمل میرے خدا میں ساری۔ طہارت یہ ضروری ہے، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ اور ہاتھ ملانے کا طریقہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمت اللہ 10 نیکیاں، وبرکاتہ 10 نیکیاں، اس طرح سلام کرنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ قبول بارگاہ میرا عمل میرے۔ آتے رہیے انشاءاللہ، یہاں پر اس طرح کی باتیں جو ہم نے سیکھی ہیں یہ تھوڑی تھوڑی کر کے یا انشاءاللہ سیکھیں گے، ہم بھی سیکھیں گے، ہمارے بچوں کو بھی سکھائیں گے، تو انشاءاللہ خوب ثواب کا کام شروع ہوگا۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل، استغفر اللہ ربی العظیم واتوب الیہ۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا حبیب سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ 9 اگست کو نگران شورا اور رکن شورا سمیت یورپ کے مقامی اسلامی بھائیوں پر مشتمل یہ قافلہ البانیہ سے یورپ کے ایک دوسرے ملک ہنگری کی طرف روانہ ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز وجل البانیہ کا سفر اختتام پذیر ہوا اور اب ہم ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک اور یورپی ملک ہے ہنگاری، اب اس طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہنگری بھی لوگ کہتے ہیں، ہنگاری بھی کہتے ہیں۔ آج ہنگری میں انشاءاللہ سنت و برا اجتماع بھی ہے، وہاں اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی ہے۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے۔ الحمدللہ عز وجل بوداپیسٹ کے ایئرپورٹ پہ پہنچ چکے ہیں، ہنگری میں اسلامی بھائی ہمیں لینے آئے ہیں اور ڈائریکٹلی ہی سمجھ لیں اب اجتماع میں جانا ہوگا، کیونکہ 5:30 آلموسٹ بج گئے ہیں۔ نماز عصر ادا کریں گے اور 6:30 بجے آج یہاں پر اجتماع، فلائٹ کچھ لیٹ ہو گئی تھی۔ بہرحال اب یوں سمجھے کہ لینڈ کرتے ہی چل سو چل جدول ہے۔ اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ بوداپیسٹ میں آج انشاءاللہ سنت و برا اجتماع ہوگا، نگران شورا کا بیان ہوگا، مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی امید ہے کہ تشریف لائیں گے۔ باقی مناظر آپ کو کچھ دیر بعد۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا ہنگری کے دارالحکومت بوداپیسٹ پہنچے، جہاں ایک سنتوں بھرے اجتماع کا اہتمام کیا گیا۔ نگران شورا نے سنتوں بھرا بیان کیا اور اس کے بعد اسلامی بھائیوں نے خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کیا۔ ماشاءاللہ آج اللہ کی رحمت سے ہنگری میں بوداپیسٹ میں دعوت اسلامی کا سنت و برا اجتماع جاری ہے، اور آپ اسلامی بھائیوں کا یہاں آنا رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یاد رہے کہ جو جمعہ کا دن ہے وہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا دن ہے، اور خاص طور پہ جمعہ کے دن جو عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے۔ تو وی آر ویری لکی دیٹ وی آر ہیئر، ہم اس وقت یہاں موجود ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ جمعہ کا دن ہے، رحمتوں کے نزول کا وقت ہے، اور جمعے کے دن اسپیشل
نیکیاں کرنی چاہیے. تو اب جمعے کے دن تلاش کر کر کے بزرگان دین نیکیاں کیا کرتے. ایک خاص نیکی جمعہ کے دن کی کیا ہے کہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو ہم بعض اوقات سوشل میڈیا پر بہت فضول ٹائم ضائع کرتے ہیں. تو اللہ کرے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور خاص طور پہ جب ڈے آف فرائیڈے آیا کرے تو ہم کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعا ایک اللہ پاک نے بس اپنے بندے کو ایسی نعمت دے دی, اس سے وہاں کو میں دعا قبول کرتا ہوں. کہتے ہیں بس میرے درد دکھ اور پریشانیوں کو کون جانے سوائے میرے رب کے. وہ میرا رب ہے, میرا پالنے والا ہے. میرے حالات کو, میرے ماضی کو, میرے حال کو, میرے مستقبل کو میرا رب ہی جانتا ہے. میرے دل میں آنے والے خیالات کو میرا رب جانتا ہے. میری مشکلوں کو, میری پریشانیوں کو میرا رب جانتا ہے. جب ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں نا اللہم یا اللہ, اللہ پاک ہمارے قریب ہے, فی سمیع ہے, فی بصیر ہے. اس کی شان علیم بذات الصدور, وہ دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے. وہ دعا کرنے والا جانتا ہے کہ میرا رب قادر مطلق ہے, وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے, وہ جو چاہے میرے لیے کرے. پھر بندہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرا رب میرے لیے اچھا ہی کرے گا. میری 70 ماؤں سے بڑھ کر مجھ پر رحم فرمانے والا میرا رب ہی ہے. تو ہر طرح سے بندے کو بس امید ہی امید ہوتی ہے. پھر خود فرماتا حدیث قدسی ہے, میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. تو اس طرح ایک یقین کامل کے ساتھ بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتا ہے. یا اللہ پاک ہمارے جو بھی نیک اور جائز کام اٹکے ہوئے اللہ پاک اپنی رحمت سے اسے حل فرما دے. یا اللہ پاک ہماری مشکلیں آسان فرما دے, دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمارا مقدر فرما دے. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے, ہمارے گھر بار پر رحمت کی نظر فرما, ہمارے ظاہر و باطن پر رحمت کی نظر فرما. یا اللہ پاک تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ پاک تجھے تیرے حبیب کے رخ روشن کا واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ پاک تیرا کرم ہے, تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے. مولا تجھے تیرے اسی کرم کا واسطہ دیتے ہیں. ہمارا ایمان سلامت رکھنا مولا, ہم دنیا سے ایمان سلامت لے کے جائیں. یا اللہ دین, ایمان, جان, مال, عزت, آبرو, گھر بار, کاروبار, اس کے حلال, اہل و عیال, نسبت سب کی حفاظت فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات علیکہ. ہمیں در پہ پھر بلانا, مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا, مدنی مدینے والے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. دعوت اسلامی کی قیوم. بدا پیسٹ میں ایک اور مقام پر پروفیشنلز اور بزنس مینز کے درمیان نگران شورا نے سنتوں بھرا بیان کرنے کی سعادت حاصل کی, اور بیان کے بعد حلقے کا سلسلہ ہوا. دین ایمان کی حفاظت کا اہتمام یا انتظام ہونا چاہیے. آپ چونکہ یہاں آئے نا, تو اس بات کا تو ایک اندازہ ہے کہ ایک دین اور مذہب کی محبت ہے جو یہاں لائی ہے. یہاں آپ کو اور کیا چیز لائی ہوگی, یا کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں. اللہ اور اس کے رسول کا نام, یہ تو آپ کو پتا ہے, اجتماع ہے, دعوت اسلامی کا اجتماع ہے. تو آپ کا یہاں آنا خود اس بات کی ایک علامت ہے کہ آپ کے سوچ میں کہیں دل و دماغ کے اندر دین کی, مذہب کی, اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. تو آپ یہاں آئیں اور بیٹھے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں. اللہ تیرا شکر ہے, تو نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے. ریلیجیس پوائنٹ آف ویو پر بھی آپ سب کو میں درخواست کروں گا. میں ایک مذہبی آدمی ہوں, میں آپ کو اس لیے بالکل کھل کے یہ کہہ رہا ہوں.
آپ ہمیشہ اسی سے سوال کریں جس کے مفتی اسلام ہونے کا آپ کو کنفرم ہے کہ یہ مفتی ہے اور یہ اچھا مفتی ہے، عشیق رسول، خوف خدا والے، یہ مجھے صحیح جواب دیں گے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم۔ دینی کاموں کا اگلا جدول اٹلی میں تھا تو یہ قافلہ ہنگری سے اٹلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اٹلی ایئرپورٹ پر عاشقان رسول نے نگران شورا کا بھرپور استقبال کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم روانہ ہو رہے ہیں بوڈاپیسٹ، جو کہ کیپٹل ہے ہنگری کا، اور یہاں سے الحمدللہ مدنی قافلہ جا رہا ہے۔ کچھ اسلام میں مزید بڑھ گئے، ہمارے ساتھ اٹلی کے اسلام بھائی آئے ہوئے تھے، تو ہمارے ساتھ اب اٹلی کا سفر ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آج سے اٹلی کا جدول شروع ہوگا، اور وہاں پر مختلف ملاقاتیں بھی ہیں، اور پھر انشاءاللہ عز و جل پوری یورپ کی مشاورت کے یہاں مشورے ہوں گے۔ نگران شورا عظیم الشان سنت و برا اجتماع میں بیان بھی فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس طرح کی نیکی کے اجتماعات میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہماری دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں اور عروج نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو قبول بارگاہ میرا عمل میرے خدا، ہو قبول بارگاہ میرا عمل میرے خدا میں سار۔ الحمدللہ عز و جل آج 10 اگست ہے اور صبح تقریباً 9 بجے ہیں۔ بلونیا اٹلی کے ایئرپورٹ پر اب پہنچے ہیں۔ بڑی تعداد میں عاشقان رسول نگران شورا کے اس قافلے کے استقبال کے لیے آئے ہیں، اور آج سے انشاءاللہ اٹلی کا جدول شروع ہو رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، سونا سورج لوڑدا آپے چند توڑدا تے آپے چند جوڑدا، آپے چند توڑدا تے آپے چند جوڑدا، گھڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، گھڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ۔ اس کے بعد آپ اسلامی بھائیوں کے ساتھ فیضان مدینہ تشریف لے گئے، جہاں آپ نے اسٹوڈنٹس کے درمیان ہونے والے حلقے میں مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آپ کو اور مجھے یہ سمجھنا ہے کہ الحمدللہ میں وہ ہوں جس اللہ پاک نے تمام تر مخلوق میں، بندوں میں، مجھے اللہ نے وہ بندہ بنایا جو مسلمان ہے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے مسلمان بنایا، پیارے حبیب کی امت پہ بنایا، پیدا کیا اس رب نے، مسلمان گھر میں پیدا کیا، ایک ماحول دیا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی اس نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکوہ شکایت یہ کبھی بندے کے زبان پہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک ہی جملہ ہونا چاہیے، اللہ جو کرتا ہے، اللہ نے میرے لیے بہتر ہی کیا ہوگا، مجھے یہ ملا ہے تو بہتر ہی ملا ہوگا، مجھے اس حال میں رکھا ہے، ایک دعا، یا اللہ مجھے اس حال میں رکھ جس حال میں تیری رضا ہے، بس میرا کس حال میں رہنا تجھے پسند ہے نا، مجھے بس اس حال میں رکھنا، اور مجھے اس حال پر صبر بھی دے دینا، اور تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا کر دینا، اپنی رضا کے مطابق میرا ظاہر بھی ایسا کر جیسا تجھے اچھا لگتا ہے، میرا باطن بھی ویسا کر جیسا تجھے اچھا لگتا ہے، مجھے میرے حال پہ مت چھوڑ، میں جانتا ہی نہیں ہوں مولا میرے حق میں میرے کیا بہتر ہے، میرے حق میں کیا بہتر نہیں ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے بہتر ہی فرماتا ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعوت اسلام 10 اگست کو اٹلی کے شہر بیلونیا میں شخصیات کے درمیان حلقے کا انعقاد ہوا، جس میں رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے درود شریف کے فضائل و فوائد پر مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ تم میں سے جو شخص مصیبتوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، اسے چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ بیلونیا میں ایک اور مقام پر تقسیم اسناد کے لیے سنتوں بھرے اجتماع کا اہتمام ہوا۔ مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری نے سنتوں بھرا بیان کرنے کے بعد رقت انگیز دعا کی۔ اللہ پاک اپنے بندے کی عاجزی کو، توبہ کو، گر گرانے کو پسند کرتا ہے، اور وہ راضی ہو کر اپنے بندے کے گناہ بخش دیتا ہے۔
نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری ساؤتھ امریکہ کے ملک سورینام پہنچے۔ ایئرپورٹ پر اسلامی بھائیوں نے آپ کا استقبال کیا۔ اس کے بعد پروفیشنلز اور دعوت اسلامی کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے درمیان میٹنگ کا سلسلہ ہوا۔ رات میں آپ ہدایت الاسلام مسجد تشریف لے گئے، جہاں آپ نے عظمت مصطفیٰ کو اجاگر کرتے ہوئے شفاعت مصطفیٰ کے موضوع پر بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آپ فرمائیں گے ہاں آج میں ہوں۔ میرا چلنا، میرا رکنا،